امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں 3 بیٹے ایسے تھے کہ جنہوں نے واقعہ کربلا میں شرکت کی۔ ایک کا نام حسن مثنیٰ، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام قاسم۔ یہ 3 بیٹے ہیں جو یتیم ہیں اور میدان کربلا میں قربانی دینے کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے حسن مثنیٰ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی مصلحت کے مطابق امام حسن کی ذریت کو زندہ اور صبح قیامت تک باقی رکھنے کے لیے واقعہ کربلا میں شرکت کرنے کے بعد بھی بچا لیا، اور آج دنیا میں حسنی سادات کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہ سب واقعہ کربلا کے بعد جناب حسن مثنیٰ کی اولاد سے آگے بڑھے ہیں۔ حسن مثنیٰ امام حسن کے بیٹے ہیں، ان سے حسنی سادات کا سلسلہ آگے بڑھا، شرکت کی، دشمنوں کو فنار کیا، لیکن اس کے بعد ایک منزل پر بے ہوش ہو کے گرے تو اس طرح بے ہوش ہو کے گرے کہ دشمنوں نے یہ سمجھا کہ یہ زندہ نہیں ہے، ان سے انتقام لینا ہی غلط ہے، اس لیے کہ یہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ ہو تو ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کے اوپر تلوار چلائی جائے، ان کے اوپر وار کیا جائے۔ اس واقعے سے ہمیں اس حقیقت کا بھی پتہ چلا کہ پروردگار اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے، مصلحت خداوندی یہ تھی کہ امام حسن کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھے، تب اگر اللہ کسی کی نسل کو یا کسی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے بعد بھی اس کو بچا دیتا ہے۔ اور یہ تاریخ نئی نہیں بلکہ پرانی ہے۔ اللہ نے قصر فرعون میں موسیٰ کو بچا لیا، نرغہ اعدام میں حسن مثنیٰ کو بچا لیا، کہ نرغہ اعدام میں ہونے کے بعد بھی حسن مثنیٰ کو سب سمجھتے رہے کہ یہ دنیا سے جا چکے ہیں، اب ان کے اوپر وار کرنا بیکار ہے، لیکن اس کے بعد حسن مثنیٰ صحیح ہوئے، شفا یاب ہو گئے، مدینے واپس آ گئے، اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا کہ آج الحمدللہ امام حسن کی اولاد دنیا میں پائی جاتی ہے۔ تو ایک یہ بیٹے تھے اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ نام کا۔ یہ سب سے کم سن بیٹا ہے امام حسن کا کہ جس کی عمر فقط اور فقط 11 برس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امام حسن مصطفیٰ کے اس چھوٹے صاحبزادے کی مصیبتوں کے بھی 2 جملے آپ کے سامنے عرض کروں۔ عبداللہ ابن امام حسن جن کی عمر فقط 11 سال ہے، جب سب شہید ہو گئے اصحاب و اعزہ اور امام حسین خود رخصت آخر کے بعد مقتل میں آئے، امام جناب علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، جناب علی اصغر کی شہادت کے بھی بعد امام حسین میدان میں آ چکے ہیں۔ بس ایک مرتبہ امام حسن کا یہ کمسن صاحبزادہ ماں سے اجازت طلب کرتا ہے، پھوپھی سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے جانے دیجئے، چچا کی مدد کرنے جانا چاہتا ہوں، مگر روکا جا رہا ہے اور جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ مگر بچے نے اپنا دامن چھڑایا اور چھڑانے کے بعد مقتل میں آتا ہے، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ چچا بے ہوش پڑے ہیں اور دشمن ہے کہ جو بس تلوار کا وار چچا پہ کرنے جا رہا ہے۔ بچے نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے کہ کہیں یہ وار چچا تک نہ پہنچنے پائے۔ بس ایک مرتبہ جیسی بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا کے اوپر وار کو روکنا چاہا، دونوں ہاتھ بچے کے کٹ کے چچا کے سینے پہ گرے، دونوں ہاتھ کٹ کے بچے کے چچا کے سینے پہ گرے، بچہ بے ہوش ہو کر چچا کے اوپر گر گیا۔ جب بچہ بے ہوش ہو کے چچا کے اوپر گرا، امام مولا کی آنکھیں کھل گئیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ تم یہاں کیسے؟ کہ چچا جان آپ کی نصرت کرنے کے لیے آیا ہوں، بس میرے مولا نے چاہا کہ سر اٹھا کر اپنے لال اور اپنے بھتیجے کے رخسار کا بوسہ لے۔ جیسے ہی مولا نے چاہا رخسار کا بوسہ نے، اتنے ہی میں حرملہ کو موقع مل گیا۔ حرملہ نے تیر کا وار کیا، بچے کے گلے پہ جا کے تیر لگا، ارے چچا کے آغوش میں بچہ شہید ہو گیا۔ یہ ایک قربانی ہے حسن مثنیٰ کے بعد، دوسری قربانی امام حسن کی اولاد میں۔ اور اب اس کے بعد جناب قاسم 13 برس سن ہے، اس 13 برس کے سن میں شجاعت کا عالم اور اس کے بعد شہادت کا جذبہ اور شوق۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے محضر شہادت پڑھا اور محضر شہادت میں امام حسین نے مصلحتاً
जनाब कासिम का नाम नहीं लिया तो बस बच्चा परेशान हो गया। जाके खेमे के अमूद से टेक लगाकर बैठकर इसी फिक्र में रो रहा है कि आखिर क्या वजह है कि सबका नाम महज़र शहादत में है, मेरा नाम महज़र शहादत में नहीं है। सोचते सोचते याद आया कि मेरे बाबा ने वक्त आखिर मेरे बाजू पर एक तावीज़ बांधा था। उस तावीज़ के बांधने के बाद उससे कहा था कि बेटा जब कभी तुम्हारे ऊपर सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज़ को खोल लेना और इस तावीज़ के मुताबिक अमल करना। बस ये याद आया, तावीज़ बाजू से खोला, खोलने के बाद पढ़ा तो क्या लिखा है, या बुनैया अदरिक अम्मकल हुसैन, बेटा कासिम जब तुम्हारे चचा पर वक्त पड़े तो अपने चचा की मदद करना। बस जनाब कासिम इस नरिश्ते को लेकर चचा की बारगाह में आए। आने के बाद कहा, चचा जान लीजिए, ये बाबा की वसीयत है आपके लिए, लीजिए इस पर अमल कीजिए। बस इमाम हुसैन ने नरिश्ते को देखकर भाई की याद ताजा हो गई, निगाहों में भाई की तस्वीर फिर गई, आंखों से लगाया और उसके बाद फरमाया, बेटा कासिम क्या तुम ये नरिश्ता लाए हो या अपनी मौत का पैगाम लेकर आए हो? अज़ादारों बस ये देखना था। कहते हैं कि बेटा मैंने मसलहतन तुम्हारा नाम महज़र शहादत में नहीं पढ़ा था, वरना शहादत तो कल तुम्हारे छोटे भैया अली असगर की भी होनी है। बस ये सुनना था। कासिम ने कहा, ए मेरे आका, ए मेरे चचा, जरा ये तो बताइए क्या अश्तिया ख़ैमों में दाखिल हो जाएंगे जो मेरे चचा, जो मेरे भैया अली असगर को शहीद कर डालेंगे? बस ये कहना था। मौला ने कहा, बेटा कासिम मैं असगर को अपने हाथों पर लेकर मैदान में जाऊंगा, मैं असगर को अपने हाथों पर लेकर मैदान में जाऊंगा। नहीं अश्तिया, अल्लाह अकबर, जनाब कासिम ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि अश्तिया खेमों में दाखिल हो जाएंगे। मैं कहूंगा, ए शहजादे, असर आशूर के बाद तुम करबला में होते, जिस तरह सैयद सज्जाद ने ये मंजर देखा उसी तरह तुम भी ये मंजर देखते कि किस तरह अश्तिया दर्राना खेमों में आ रहे हैं, खेमों में आग लगा रहे हैं, खेमों से धुआं बुलंद हो रहा है। अजरुकुमुल अल्लाह, सुबह आशूर नमूदार होती है, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होता है, असहाब कुर्बान होते हैं, अइज़्ज़ा की बारी आती है, ज़ोहर के बाद अइज़्ज़ा की नौबत आई। अब अइज़्ज़ा की कुर्बानियों का जो सिलसिला शुरू होता है तो बस जनाब कासिम ने आकर इजाजत तलब की कि आका मुझे इजाजत दे दीजिए, चचा मुझे इजाजत दे दीजिए। मेरी माँ ने ये कहा है, मेरी माँ ने ये कहा है कि बेटा खबरदार, अली अकबर न जाने पाए तुम चले जाना, ए बेटा और मोहम्मद न जाने पाए तुम चले जाना। मौला मुझे इजाजत दे दीजिए। ये सुनना था कि अब कैसे चचा का दिल गवारा करे कि भतीजे को मरने की इजाजत दें, इसलिए कि भाई की यादगार है, भाई की तस्वीर है। यतीम कासिम किस तरह चचा के ऊपर इसरार कर रहे हैं कि चचा मुझे इजाजत दीजिए। रावी कहता है कि जब मौला ने इजाजत नहीं दी तो इसरार बढ़ता गया कासिम का। तो एक मर्तबा रावी कहता है कि मैंने ये मंजर देखा कि कासिम ने चचा के हाथों को पकड़ा और आंखों से मलकर बोसा लेना शुरू किया कि चचा अब तो इजाजत दे दीजिए। जब इजाजत नहीं मिली तो कदमों पे गिरकर कदमों का बोसा लिया कि चचा अब तो इजाजत दे दीजिए। मगर चचा का दिल कैसे भतीजे को इजाजत दें। अज़ादारों बस एक मर्तबा इजाजत देते हैं, इजाजत देने के बाद गले से लगाते हैं, गले से लगाने के बाद चचा भतीजे दोनों इतना रोए कि वक्तल कहता है कि बेहोश होकर जमीन पे गिरे। बस ये मंजर ज़ैनब कुबरा ने देखा। अल्लाह अकबर, अरे चचा भतीजे गश में पड़े हुए हैं, इस तरह दोनों को होश में लाएं। अरे अगर कोई बेहोश हो जाता है तो पानी छिड़का जाता है, अरे पीने के लिए भी पानी नहीं, कैसे छिड़का जाए? अल्लाह अकबर, ज़ैनब ने अपने आंसुओं का, अरे आप अपने आंसुओं का छिड़काव किया। अरे जैसे ही चचा के रुखसार पर आंसू पड़े, भतीजे के रुखसार पर आंसू पड़े, एक मर्तबा दोनों ने रब से आंखें खोली और जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया अब कासिम को न रोको, अब जाने दो। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन अब कासिम को रुखसत करना चाहते हैं तो किस शान से रुखसत कर रहे हैं कि खुद से मौला ने अपने भतीजे के सर पे अमामा रखा, अमामा रखने के बाद तहतुल हनक लटका दिया, तहतुल हनक लटका दिया। अज़ादारों, ये तहतुल हनक क्यों लटकाया? किसी के सर पर अमामा रखने के बाद तहतुल हनक नहीं लटकाया गया। अज़ादारों, मय्यत के मुस्तहब्बात में एक तहतुल हनक भी है अमामे के साथ। मेरे मौला कासिम के सर पे अमामा रख के तहतुल हनक इसलिए लटका रहे हैं कि कहना चाहते हैं कि बेटा मैं तुझे शहादत के बाद कफन तो नहीं दे सकता, मगर ये अमामा इस शान से बांध रहा हूँ, अरे कि जो मुर्दे की निशानी होती है, जो मय्यत के मुस्तहब्बात में होता है, तहतुल हनक लटकाया। अब ज़िरा पहनाना चाहते हैं, मगर
13 برس کا بچہ کیا جنگ کے قابل ہوتا ہے جو اس کے ناپ کی زرہ بازار میں نکلی ہو؟ جس کے ناپ کی زرہ بازار میں نہ ہو اس کو زرہ کیسے پہنائی جائے؟ زرہ ایک جنگی لباس ہوتا ہے. میرے مولا نے کہا بیٹا قاسم بس اسی کرتے کو پہن کے میدان میں جاؤ. صرف اتنا کیا کہ میرے مولا نے جناب قاسم کے کرتے کا گریبان چاک کر دیا، اس لیے کہ یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے. شاید بیٹا تمہاری یتیمی پہ کسی کو رحم آ جائے. اجرکم اللہ. اب گھوڑے پہ سوار کرنا چاہتے ہیں مگر قد اتنا کم ہے کہ گھوڑوں پہ سوار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ بچہ جب مدینے سے چلا ہے تو خواتین کے ساتھ محمل میں بیٹھ کر آیا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کے نہیں آیا ہے. اب میدان میں جانا ہے تو کس طرح گھوڑے پہ سوار ہو؟ قد کم ہے، گھوڑا اونچا ہے. ایک مرتبہ عباس نے گود میں لے کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کرایا اور اس کے بعد میدان کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں. عزاداروں میدان میں آئے اور آنے کے بعد لڑنا شروع کرتے ہیں. تو اس وقت کا فوج اشقیہ میں بہت سے بڑے بڑے پہلوان تھے. ایک پہلوان حضرت شامی تھا، یہ اپنے 4 بہادر بیٹوں کو لے کر کربلا کے میدان میں آیا تھا. عزاداروں جیسے ہی 13 برس کے قاسم میدان میں پہنچے ہیں تو دشمن کا راوی کہتا ہے کہ ایک ایسا بچہ کہ جو ہو چودھویں کا چاند میدان میں آتا ہے. اللہ اکبر. جو بچہ دشمن کی نگاہوں میں چودھویں کے چاند کے مانند ہو وہ بچہ اپنی بیوہ ماں ام فروا کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا؟ وہ بچہ اپنے چچا حسین کی نظروں میں کیا رہا ہوگا؟ میدان میں آنے کے بعد لڑنا شروع کرتے ہیں. حضرت شامی کہتا ہے اس بچے سے میں کیا لڑنے کے لیے جاؤں گا، میرا بیٹا ہی کافی ہے. اپنے بہادر بیٹوں کو بھیجتا ہے. عزاداروں بہادر بیٹے کو حضرت کے جناب قاسم نے 1 منٹ میں اپنی تلوار سے پروانہ دوزخ عنایت کر دیا. دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تیسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھی قتل کر دیا. چوتھے کو بھیجا، چوتھے کو بھی قتل کر دیا. 13 برس کے قاسم کی شجاعت کا یہ عالم تھا. تب ازرق کو غصہ آ گیا، ارے اس نے میرے اتنے بہادر 4 بیٹوں کو قتل کر دیا. تو صحیح اب اس کے مقابلے پر میں جاتا ہوں. عزاداروں ازرق سیاہ حاجی کی طرح اس بچے کے مقابلے میں آ گیا. ادھر یہ ظالم جناب قاسم کے مقابلے میں آتا ہے. ادھر مولا نے فوراً آواز دی، اے بیوہ حسن ام فروا، ارے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے اور اللہ بیوہ کی دعا رد نہیں کرتا ہے. ارے بیوہوں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. ارے تمہارے لال کے مقابلے میں ایک سیر و سیراب ظالم آ گیا ہے. اللہ سے دعا کرو تمہارے بچے کو کامیابی عنایت فرمائے. بس ام فروا نے سر کے بال کھول دیے. بیویوں آؤ، آنے کے بعد میں دعا کرتی ہوں اور تم آمین کہنا. ام فروا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. عزاداروں بیویوں نے آمین کہا. تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ ازرق پہلوان کو بھی فنار کر دیا. اس کے بعد اب جب یہ دیکھا تو عمر سعد نے کہا اپنی لشکر والوں سے، کہا کہ اس نے میری فوج کے اتنے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا ہے، چھوٹے سے بچے نے. تو اب یہ بچہ کسی ایک کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے بلکہ سب مل کے اس پہ حملہ کرو. ساری فوج کو حکم ہوا، ساری فوج چلی قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے. قاسم کو چاروں طرف سے گھیر دیا. ایک شقی ازلی آیا، قاسم کا لڑتے لڑتے ارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، جھک کے تسمہ صحیح کرنے لگے. عزاداروں پیچھے سے شقی نے چھپ کے وار کیا. اب قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. آنے کے بعد چچا کو آواز دیتے ہیں، یا اماں حاضرکنی، چچا ارے میری مدد کو آئیے. ادھر سے حسین بڑھے. جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ظالم سراہنے بیٹھا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہے اور چاہتا ہے کہ قاسم کے سر کو جدا کر دے. بس یہ دیکھنا تھا. حسین نے تیزی سے قدم بڑھائے تاکہ میرے لال کے سر کو قلم نہ کیا جا سکے. ادھر حسین نے تیزی سے آگے قدم بڑھائے. ادھر سے اس ظالم نے کہا، ارے فوج والوں آؤ، آگے مجھے حسین کے غضب سے نجات دو. ادھر سے فوجیں آگے بڑھی ظالموں کی. ادھر سے حسین تیزی سے بڑھ رہے ہیں. حسین نے وار کیا، ظالم کے اوپر وار کیا. ظالم کا ہاتھ کٹ سے گرا. مگر عزاداروں ادھر سے اب جو فوجیں سمٹ کر گھوڑوں پہ سوار ہو کر آئی ہیں تو بس ادھر کے سوار ادھر
حسین نے دیکھا قاسم اڑیاں رگڑ رہے ہیں، حسین کی نظروں کے سامنے قاسم کی روح برباد کر گئی، قاسم نے دم توڑا۔ اب حسین ہیں